اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الامین المکین الکریم الرؤوف الرحیم۔ معزز ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے بخیر و عافیت ہوں گے۔ الحمدللہ آج سے ہم ایک نیا اور خوبصورت سلسلہ شروع کر رہے ہیں جو اسلامی تاریخ میں خواتین کے کردار کے بارے میں ہے۔ ہماری اسلامی تاریخ وہ عظیم تاریخ ہے کہ جس میں مسلمان خواتین نے وہ مثالیں رقم کی کہ قیامت تک ان کا نام زندہ و پائندہ رہے گا اور آسمان عزت و وقار پر یوں ہی جگمگاتا رہے گا۔ تو آئیے ان عظیم خواتین کے کردار کے سلسلے کی پہلی خاتون سیدہ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ وہ ہاجرہ جو اللہ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی زوجہ محترمہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق سے شام کی طرف جا رہے ہیں کہ راستے میں ان کا گزر ایک ایسے شہر سے ہوا جس میں جشن کی کیفیت تھی۔ آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ تو لوگ بتانے لگے کہ آج بادشاہ کی بیٹی یعنی شہزادی نے اپنے لیے ایک جیون ساتھی کا، اپنے شوہر کا انتخاب کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اس ہجوم میں کھڑے ہو گئے۔ ایسے میں شہزادی سارہ کی سواری وہاں سے گزرنے لگی تو اچانک ان کی نگاہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر پڑی، جن کے چہرے پر جلال نبوت کے آثار تھے اور جن کا جمال اور حسن اپنی مثال آپ تھا۔ آپ وہیں پہ آپ پر فریفتہ ہو گئی، قربان ہو گئی اور انہوں نے شادی کا اعلان کر دیا۔ اب چند دن گزرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مصر جانے کا ارادہ کیا تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آپ یہیں اپنے والد کے پاس رہیں، لیکن انہوں نے اصرار کیا اور آپ ساتھ چل پڑے۔ اب مصر کے علاقے سے جب آپ کا گزر ہوا تو آپ نے سنا کہ یہاں کا بادشاہ بڑا ظالم اور بدکار ہے اور اس نے حکم دے رکھا تھا کہ کوئی بھی خوبصورت اور حسین و جمیل عورت اس سے ملاقات کیے بغیر حدود مصر طے نہیں کر سکتی۔ آپ نے حضرت سارہ علیہ السلام کو ایک صندوق میں بند کر کے مصر کی حدود سے گزارنا چاہا کہ بادشاہ کے نقصان سے محفوظ رہ سکے، لیکن پہرے داروں نے صندوق کھولا اور دونوں کو بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہ عورت کہاں کے لیے جا رہے ہو؟ آپ مسافر ہیں۔ آپ نے بتایا کہ میں مسافر ہوں اور ملک شام جانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اس عورت سے میرا قریبی تعلق ہے۔ چونکہ بادشاہ کی نیت صاف نہ تھی، اس لیے دونوں کو چند روز قیام کرنے کا حکم دیا۔ ایک دن بادشاہ بری نیت کے ساتھ حضرت سارہ
अलैहिस्सलाम अल्लाह के पास आया। तो अल्लाह का ये उसूल है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने नेक बंदों की खुद हिफाजत करता है। तो जैसे ही बादशाह बुरी नीयत से आपके करीब आया तो अंधा हो गया और उसका हाथ मफलूज हो गया। वो गिड़गिड़ाने लगा। तो हज़रत सारा ने कहा कि तुम मेरे शौहर हज़रत इब्राहीम से माफ़ी मांगो, अल्लाह तुम्हें माफ़ कर देगा। हज़रत इब्राहीम से उस बादशाह ने माफ़ी मांगी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसका कसूर माफ़ करते हुए उसका हाथ दुरुस्त फरमा दिया। यूँ अल्लाह के महबूब पैगंबर की दुआ कबूल हुई। इस तरह बादशाह हज़रत सारा के साथ खुशी खुशी आगे बढ़ने लगा। जब बादशाह खुश हुआ तो उसने अपनी बेटी हज़रत हाजरा का रिश्ता हज़रत इब्राहीम से तय कर दिया। आपने उनसे निकाह कर लिया और शाम की तरफ रवाना हुए। अब मुख्तलिफ़ मकामात पर क़याम करते हुए किनान गए तो फिर वहाँ से आप मक्का की सरज़मीन पर अल्लाह के हुक्म से आए। इस मकाम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत हाजरा को हज़रत इस्माईल जैसा अज़ीम फ़र्ज़ंद अता किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया कि आप अपनी ज़ौजा हज़रत हाजरा और अपने बेटे हज़रत इस्माईल को इस बेआबो गया बुलंदो बाला पहाड़ों वाली खुली सरज़मीन में छोड़कर कनान वापस चले जाएं, क्योंकि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म था। हज़रत हाजरा ने खुशी खुशी कबूल किया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने नन्हे शीरखार बेटे हज़रत इस्माईल को और अपनी ज़ौजा हज़रत हाजरा को अल्लाह के सुपुर्द करके वापस कनान या मिस्र चले गए। अब देखिए, मक्का उस दौर में तो बेआबो गया सहरा था और उसको वादी पक्का कहा जाता था। ज़ाहिर है बुलंदो बाला पहाड़ थे, भूख का आलम था, अकेली औरत, रात का वक्त, जानवर भी होंगे, दरिंदे भी होंगे, वीरान जंगल भी था, सांप बिच्छू भी होंगे। लेकिन इस रात की खामोशी में हज़रत हाजरा अपने रब के तवक्कुल पर बड़ी दलेरी और जुर्रत के साथ वहाँ पे क़याम पज़ीर हैं। आसपास सहरा है, पानी का नामो निशान नहीं, न खाने के लिए कोई खुराक है और न पीने के लिए पानी है, और बच्चे का प्यास की वजह से होंठ खुश्क हैं, हल्क खुश्क है। ऐसे में हज़रत हाजरा ने अपने बेटे को ज़मीन पर लिटाया और सफ़ा मरवा की पहाड़ियों पर 7 मरतबा चक्कर लगाए। शायद कहीं से पानी नज़र आए तो मैं अपने बेटे के हलक में 2 बूंद टपका सकूं, लेकिन कहीं पे पानी नज़र नहीं आया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व नाज़रात, हज़रत हाजरा जैसे ही सफ़ा की चोटी पर चढ़ी तो देखती क्या है कि जहाँ अपने बच्चे को लिटाया है वहाँ पे चरिंद परिंद इकट्ठे हैं। आप फ़िक्रमंद हुई, शायद मेरे बेटे को किसी जानवर ने खा लिया हो। दौड़ी हुई नीचे आई तो देखती क्या है कि हज़रत इस्माईल की एड़ियों से पानी के चश्मे जारी हैं। सुभान अल्लाह। जब ये आलम देखा तो उस पानी के इर्द गिर्द दीवार बनाने लगी, उसे रोकने लगी, और ये शीरी पानी का चश्मा अल्लाह पाक ने अपने पैगंबर की एड़ियों से जारी करके दिखा दिया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इख्तियार हर जगह पे है। अल्लाह अकबर। आपने इस पानी को देखकर कहा, आबे ज़म, यानी ए पानी ठहर जा। तारीख़ में आता है और कुतुब सीयर में आता है कि अगर हज़रत हाजरा इस पानी को हुक्म ना देती कि ठहर जाओ तो ये पानी पूरी रुए ज़मीन पर फैल जाता। अल्लाह अकबर। वहाँ पे काफ़िले गुज़रने लगे, आबादी बढ़ती चली गई, हत्ता कि ये शहर आबाद हो गया। फिर हज़रत इब्राहीम को अपने बेटे की याद आई और अपने बेटे से मिलने के लिए आप कनान से वादी बका की तरफ आए तो देखते क्या हैं, इस बेआब गया सहरा में शादाबी है और लोग आबाद हैं,
صحرا کی جگہ آبادی ہے۔ آپ یہ سب کچھ دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرنے لگے۔ ایک رات خواب آئی کہ اللہ حکم دے رہا ہے کہ اپنی پیاری چیز کو میرے راستے میں قربان کرو۔ حضرت ابراہیم نے 100 اونٹ قربان کیے۔ دوسری رات بھی ایسا ہی خواب آیا، پھر اونٹ قربان کیے۔ تیسری رات بھی یہی خواب آیا تو پھر اونٹ قربان کیے۔ لیکن پھر سوچنے لگے کہ میری کون سی چیز مجھے سب سے زیادہ پیاری ہے، تو خیال آیا کہ میرا بڑھاپے کا سہارا اسماعیل ہی ہے۔ تو حضرت اسماعیل کو آپ نے ساتھ لیا اور حضرت ہاجرہ کی رضامندی کے ساتھ انہیں اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے چل پڑے۔ جب بنا کے مقام پر پہنچے تو اللہ رب العزت نے حضرت ہاجرہ سے کہا، اللہ رب العزت نے اپنی اس بندی کا امتحان لینا چاہا۔ شیطان آیا، کہنے لگا کہ دیکھو کس طرح بڑھاپے میں تمہارے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے ابراہیم نے جا رہا ہے۔ تو حضرت ہاجرہ نہایت استقلال اطمینان سے بولی کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اے شیطان بدبخت، میرے رب کا حکم ہے اور اس میں میرے رب کی رضا ہے، اس لیے میں اس کے سامنے سر تسلیم خم کرتی ہوں۔ سبحان اللہ، کیسی خوش نصیب خاتون ہے کہ اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ لیکن حضرت ابراہیم کے خواب کے سچ کرنے پر اللہ رب العزت نے خوشخبری دی، قد صدقت الرؤیا یا ابراہیم، اے میرے ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم نے آپ کے بیٹے کی قربانی قبول کر لی اور اس کی جگہ ایک دبا بھیج دیا۔ عزیز سامعین و سامعات و ناظرین و ناظرات، اگر اللہ تعالیٰ حضرت اسماعیل کو نہ بچاتا تو کیا کوئی اپنا بیٹا اللہ کے راستے میں ذبح کرتا؟ ہرگز نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ہاجرہ نے تقویٰ کی ایسی عمدہ مثال قائم کی کہ یہیں سے تصوف کے چشمے پھوٹتے ہیں اور یہیں سے شاہراہ تصوف پر چلنے کا سبق ملتا ہے، توکل علی اللہ پر چلنے کا سبق ملتا ہے۔ آپ نے اللہ پر توکل کیا تو اللہ رب العزت نے آپ کو یہ انعام دیا کہ آپ کی نسل پاک سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم پیغمبر کو بھیجا، جو آپ کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ حضرت ہاجرہ وہ عظیم خاتون ہیں جو ایک طرف حضرت ابراہیم خلیل اللہ جو اللہ کے پیغمبر ہیں ان کی زوجہ ہیں، دوسری طرف حضرت اسماعیل جو اللہ کے پیغمبر ہیں اور آپ کے بیٹے ہیں ان کی ماں ہے، اور تیسری طرف اللہ رب العزت نے امام الانبیاء، امام اولی و آخری تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پاک کا وجود آپ کی نسل سے کیا ہے، اور یہ عظیم مرتبہ دنیا میں کسی اور خاتون کو حاصل نہیں ہے۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت کا لاکھ مرتبہ شکر ہے کہ ہم دین ابراہیم، دین حنیف کے قائل ہیں۔ آئیے اللہ رب العزت کی رضا کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں، توکل علی اللہ کو اپنا وتیرہ بنائیں۔ کیوں؟ جو اللہ پر توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، میرا اللہ کبھی اس کے بھروسے کو توڑتا نہیں ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔